سربلا کیا کوئی سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور کیا دبے جس پہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا آج اگر ہم روٹ جائے اور کہتے ہیں کھانا نہیں کھاؤں گا تو گھر والے کہیں گے بھوکا ہی سو جا لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے کتنا پیارا جملہ لکھا زور سے بولیے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا محترم سامعین اکرام حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو وہ پاور دیا وہ طاقت دی کہ الحمدللہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ یعنی اللہ کی جانب سے ان اللہ کے ولیوں کو وہ طاقت ہے کہ تیر جستہ باز گردان انظر راہ کہ کمان سے تیر نکلا ہوا راستے سے واپس پلٹا دیتے ہیں اپن مارواڑی میں کہیں کہ وہاں کہ اگر بھاٹا ہاتھ میں سے چھوٹ گیا ہے نا اب یہ کسی نہ کسی کو بٹیڑ چپے گا اب یہ واپس تھوڑی آئے گا بھاٹا بھی چھوٹ گیا تو واپس نہیں آتا لیکن یہ اللہ والے ہیں سبحان اللہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے ایسی قوت ہے اللہ کی جانب سے اولیاء را ہست قدرت از الہ کہ تیر جستہ باز گردان انظر راہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں سبحان اللہ تقدیریں بدل جاتی ہے الحمدللہ یہ تقدیریں بدلتے ہیں الحمدللہ ان کی نگاہ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے خوف آنے والے زمانے کو کہتے ہیں حزن جو گزر گیا خطرہ اس کو کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چند لوگ ٹوپیاں جوڑا بیٹھا ہے تو کہ کیا یار ہے دادا جی گزر گئے یعنی جو خطرہ تھا وہ پاسٹ ہو گیا گزر گیا اور یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈر کے بیٹھے ہیں آگے کیوں نہیں جا رہا ہے کہ آگے سانپ بیٹھا ہے یا پھر آگے جو ہے موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہے سائیڈ میں جا نہیں رہا ہے یا کیوں کھڑا ہے ارے آگے پولیس والے کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ آنے والے زمانے میں کوئی خطرہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں اور جو خطرہ گزر گیا ہو اس کو حزن کہتے ہیں غم کہتے ہیں تو الحمدللہ ان اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی جو گزر گیا اس کا غم ہے نہ آنے والے زمانے میں کسی چیز کا خوف ہے یہ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ پاور دیا وہ طاقت دی کہ الحمدللہ جو ہے اللہ کے ولیوں کو صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے اچھا ان سے کبھی ٹکر نہیں لینا ان سے فائدہ حاصل کرو کیا کرو فائدہ حاصل کرو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بجلی ہے یہ کرنٹ ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کریں کرنٹ سے آپ کولر چلائیں اے سی چلائیں
دوسرے کام کریں، اور جو بھی بجلی کے کام ہے، بلب جلاؤ، ٹیوب جو ہے سب لوگ بلب جلاؤ، LED جلاؤ، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے ٹکر نہیں لینا۔ جیسے ہاتھ لگاؤ گے کرنٹ آئے گا، تو لہذا بھیڑو گے کرنٹ آئے گا۔ یاد رکھو جو ہے خطرہ جب ہوگا، اگر اس سے ٹکر لوگے تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، لیکن اللہ کے ولی سے اگر ٹکر لوگے تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا پیارا جو ہے مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان کی بارگاہ میں آئیں اور ماشاء اللہ تعالیٰ حاضری دیں۔ جیسے ماشاءاللہ مسجد قریب میں یہ اللہ والوں کی شان ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں درگاہ شریف میں، چاہے آپ اجمیر شریف جائیں، کلیر شریف جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، تو لہٰذا آپ ناگور شریف آئیں، صوفی سرکار میں جائیں، جہاں بھی دیکھیں گے اللہ کے ولی کا مزار شریف بھی ہے اور وہاں اللہ کا گھر مسجد بھی ہے، سبحان اللہ۔ کہیں بھی آپ سروے کر لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، الحمدللہ وہ مسجد بھی ہوگی۔ گویا کہ آج ہم پر جو یہ فتویٰ ٹھوکتے ہیں کہ یہ لوگ سنی لوگ ہیں جو درگاہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور ماتھے ٹیکتے ہیں، اور یہ خدا کے بارگاہ میں نہیں ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو جو ہے سجدہ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے ان کو پوجتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ خدا بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو جس کی قبر ہے وہ خدا کیسے ہوگا؟ خدا وہ ہے جس کی قبر نہیں، اور جو ہے یہ قبر والے وہ ہیں جو خدا نہیں۔ جب قبر والا مان لیا تو خدا کیسے ہوگا؟ خدا تو کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، بولی سبحان اللہ۔ وہ تو نور علی نور ہے، اس کی کیسے قبر ہوگی؟ یاد رکھو گویا کہ ہم نے قبر مان لی، تو لہٰذا ماشاء اللہ تبارک و تعالی جب ان کو مان لیا کہ یہ قبر والے ہیں، صاحب قبر ہیں، تو ہم سجدہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہاں ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، قبرستان جانا، حکم کیا ہے؟ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو۔ یاد رکھو یہ قبرستان والے سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا کرتے ہیں، تبھی تو سلام کرتے ہیں۔ بتائیے آپ حضرات قبرستان جا کے کیوں سلام کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی سن لو، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، عام مردہ بھی مرنے کے بعد اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ جو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد اس کی تو سماعت کی طاقت بڑھے گی۔ یاد رکھو جب غیر مسلم کی بڑھ جاتی ہے تو کیا مسلم کی نہیں بڑھے گی؟ یاد رکھو جنگ بدر کا موقع ہے، آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو ہے احادیث شریفہ میں بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام پاک کو بھی پڑھو تو، اور ترجمہ کنز الایمان پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو ہے قبر کے اندر جو ہیں، تو یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ یہ تو مر گیا اب اس کو دفنا دو اور جو ہے یہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہویا، اب یہ انتقال ہویا ہے، یہ دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہم اس کو قبر میں داخل کریں گے اس کی روح واپس داخل کی جاتی ہے، یاد رکھو، اور اس کے بعد تبھی تو پتہ چلے گا اس کو جو ہے ثواب، اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا، کھوٹے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں تو جہنم کے آگ والی کھڑکی کھلے گی قبر میں، جہنم کی آگ، بتائیے آگ والی کھڑکی کھلے گی، اور اچھے کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، اللہ کا پیارا بندہ تھا، اللہ کی پیاری بندی ہے، یاد رکھو تو قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا والی کھڑکی کھلے گی، سبحان اللہ۔ روح ہوگی تبھی تو پتہ چلے گا نا، ورنہ تو کیا ہے؟ یاد رکھیے اس لیے کوئی یہ نہ سوچے، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، عام مومن بھی اپنی قبر میں سنتا ہے، عام جیسے آپ 40 قدم دور اگر کوئی چل رہا ہے تو یہ قبر والا صاحب قبر 40 قدم دور چلنے والے کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، اور کسی کی قبر پہ آپ جاؤ گے، فاتحہ پڑھو گے، قرآن شریف پڑھو گے، حاضری دو گے، تو وہ صاحب قبر آپ کو دیکھے گا بھی،
کہ میرا پوتا پڑ پوتا نواسا کون آیا، اسے پتہ بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ آج ہمیں دنیا کے اندر کمرے میں بند کر دو اور جو ہے باہر کون آیا پتہ نہیں چلے گا، لیکن صاحب قبر کو پتہ چل رہا ہے۔ بتائیے آپ حضرات، اور سنیں آپ حضرات، قبر کے اندر سے باہر وہ دیکھ رہا ہے آنے والے کی جو ہے، اچھا اس کو قرآن شریف وہاں کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ اسے سکون بھی ملتا ہے، اسے فائدہ بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سنیں آپ، قبرستان میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے پہلوان تھے۔ اپنے جودھ پور کے اندر تو ہم جو ہے شاہ مسیح اللہ قبرستان میں، مجھے بھی 25 سال ہو گئے، قبرستان کا امام مجھے زندے مردے سب آتے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو دفنایا اور 5 6 سال 10 سال کے بعد اس کی قبر کھولی نا، ہڈیاں بھی نہیں ملے میری۔ ہاں، کہاں گئے طاقتور پہلوان، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یاد رکھیے، اور ہلکا پھلکا انسان دکھنے میں بالکل ایسا، لیکن نمازوں کا پابند، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا، نبی کا سچا غلام اگر گیا ہے، اس کی قبر کھلتی ہے نا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے، سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جو نبی کا سچا غلام ہوگا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اور علامہ جو ہے سید نظمی میاں علیہ الرحمن نے تو بہت پیارا شعر کہا ہے، سبحان اللہ۔ عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، ارض گنگ میری ہے، خطہ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ تو یاد رکھو، یہ 2 راستے ہیں، صراط مستقیم کو پکڑو، سیدھی سڑک ہے یہ، سبحان اللہ۔ جو اس ٹریک کو پکڑے گا، اس راستے پہ چلے گا، ماشاء اللہ تعالیٰ یہ نیک لوگ، اچھے لوگ، ماشاء اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا کبھی بہکے گا نہیں۔ یہ جتنے بھی بہک رہے ہیں نا، درود نہیں لگانی، فاتحہ نہیں لگانی، سلام نہیں پڑھنا، کھڑے کھڑے سلام کیوں پڑھنا، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مفت کے مفتی ملیں گے۔ یاد رکھو، جن کو وضو کے فرائض کے غسل یاد نہیں، قرآن شریف عربی میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور موٹے موٹے فتوے ٹھوک رہے، بتائیے آپ حضرت، اس کو قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف کی تلاوت کرنی نہیں آتی، صرف وہ ہندی میں پڑھتا ہے۔ ہندی میں کوئی قرآن شریف نہیں ہوتا، ہندی میں تو چھوڑیے مولانا صاحب، رسم خط عثمانی کے علاوہ ہے رائٹنگ بھی، تو وہ بھی قرآن شریف صحیح نہیں ہوگا، یاد رکھیے، عربی میں بھی۔ لیکن آج ہندی میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہندی میں قرآن شریف پڑھے، ہندی میں کوئی قرآن شریف ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، ہم الحمدللہ جب عربی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گے نا، الحمدللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، اور تحقیق ہم نے قرآن کو تو آسان بنایا، سبحان اللہ۔ بچہ بھی پڑھنے لگتا ہے نا، 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اتنا پیارا کلام، اتنا پیارا کلام، 540 جو ہے ماشاءاللہ رکوع ہیں، 30 جس میں پارے ہیں، وہ مکمل طور پر اپنے سینے میں کیسے جو ہے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، سبحان اللہ۔ ہم نے نیت ہی ہندی پڑھنے کی ہے، ہندی میں قرآن پڑھ لیں گے تو لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، جو نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے گا۔
اگر حقیقت میں آپ نے اگر مانگ کھانے کی عادت ڈال لی ہے کہ روزانہ مانگیں گے کھائیں گے، وہ پیڑھیاں گزر جاتی وہ ایسے ہی چلتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے جو ہے مانگنے کی عادت اس نے بنا لی. اور کسی نے کہا نہیں میں مانگوں گا نہیں، میں کماؤں گا بلکہ مانگنے والوں کو دوں گا، تو اللہ اس کو ویسے ہی بنا دیتا ہے، ویسے ہی بنا دیتا ہے. ارے ہمت تو کرے کوئی، کوشش تو کرے کوئی. بس آج بہت سارے لوگوں کو مانگنے والوں کو اپن دیکھ دینا، ارے صاحب ہمارے باپ دادا سے مانگتے آ رہے ہیں، ارے تم تو بہت بڑا کام کر رہے تھے. تو ارے مانگنے کی عادت تم نے ڈال دی، یہ کمانے کی عادت نہیں بنائی. یاد رکھیے انسان جو جیسی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بنا دیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ صرف اور صرف رات کو سوتے سوتے وہ چوری کرنے کی ہی سوچتے ہیں، صبح پلاننگ کہ کس انداز سے چوری کرنی ہے، تو وہ چوری کر کے اور الٹے سیدھے کام کر کے روزی کماتا ہے. نہ اس کی روزی میں برکت، نہ اس کی اولاد میں برکت، نہ اس کے کھانے میں برکت، کیونکہ اس نے سوچا ہی الٹا ہے، کام ہی الٹے ہوں گے. لیکن بہت سارے لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ رات کو سوتے ہیں آرام سے، عشاء کی نماز ادا کر لی سو گئے، فجر کی نماز ادا کی پھر آپ روانہ ہو گئے، حالانکہ کاریں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، اپنی سائیکلیں اپنے دھندے پہ گیا، حلال روزی کمائی، شام کو مغرب کے وقت میں آ کے آرام سے کھانا کھایا، نماز عشاء ادا کی پھر سو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی حلال روزی عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ اس کے سارے کام چل رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں. یاد رکھیے اس لیے کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ عقل حلال اور صدق مقال، حلال روزی کھانا، سچی بات بولنا اپنی عادت بنا لو. آج حلال کمائی کی طرف لوگ حقیقت میں ارے صاحب کچھ نہیں ہے، دھندے میں کچھ نہیں ہے، بڑا کام کرو چاہے حرام ہو یا حلال ہو. یاد رکھیے حرام کا لقمہ ایک بھی کھایا 40 دن کی عبادت بیکار ہو جائے گی. حرام کے پیسے سے مسجد میں دیا تو بھی حرام ہے، اللہ کے نام پہ دیا وہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو حساب کہ ہم نے وہ ایسا پیسہ ہم لے تو لیتے ہیں لیکن مسجد میں رسید کٹا دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی حرام مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں دے کر سوچتا ہے کہ میں حلال کر لوں، پاک کر لوں، تو گویا کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب میں دھو کے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ناپاک کپڑا آلریڈی پہلے سے ہے تو پیشاب میں دھوئے گا تو اور ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی حرام کا پیسہ لا کر، حرام کا مال لا کر سوچے کہ میں کچھ پیسہ 10,000 مسجد میں دے دوں تو یہ میرے لاکھ روپے ایک دم اوکے ہو جائیں گے اور حلال ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس لیے اپنے کو چاہیے، یہ مسئلے ہے تو بڑے جو ہے دکھنے میں آپ کو ٹف محسوس ہوں گے اور مشکل محسوس ہوں گے، لیکن اگر عمل کرنے لگ جاتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یاد رکھو جب تک انسان جس ٹریک پہ چلتا نہیں ہے، اگر نہیں چلاتا ہے تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہے، اور چلانے لگایا اڑانے لگ گیا تو فلائٹ بھی مشکل نہیں ہے. کوشش کریں، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم کسی دنیا داروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں تو چلنا ہے تو ماشاء اللہ تعالیٰ جو آقا کے پیارے سچے غلام ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. بولیے سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. یہ سراغ لے کے چلو گے تو کبھی بہکو گے نہیں، کبھی بھٹکو گے نہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں سید صداقت علی صاحب جیلانی جو سجادہ نشین خانقاہ عالیہ درگاہ بڑے پیر صاحب ماشاء اللہ آپ بچپن سے میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ بھی اپنے نانا کی طرف ماشاء اللہ تعالیٰ بالکل سادگی میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ برسوں سے آپ حضرات دیکھیں کہ ماشاء اللہ دنوں دن اس درگاہ شریف میں دھیرے دھیرے کام کتنا ہوا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ جو ہے درگاہ شریف کے اندر بھی کام ہوا ہے، باہر بھی ہوا ہے، بلکہ سڑک پہ بھی ہو گیا. سڑک کا نام بھی سید سیف الدین جیلانی روڈ ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ وہاں جا کے
بس اسٹینڈ کے اوپر ماشاء اللہ تعالیٰ جو درگاہ بڑے پیر صاحب کا جو ہے فوٹو لگا رہتا ہے، اسٹیشن پہ دیکھے اور کہیں دیکھے، اخباروں میں دیکھے، یاد رکھیے یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب پیدا کر، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم دنیا کے اعتبار سے بھی اچھے کام کریں، دنیا کو اچھا پیغام دیں، تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کہ ان اللہ والوں نے کیا کام کیے۔ میں نے پالی کے اندر ایک مرتبہ کچیڑی والی درگاہ کے جو ہے وہاں پروگرام تھا، تو لہٰذا میں نے تاریخ فرشتہ کے حوالے سے وہاں ذکر کیا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مزار شریف یوں ہی ہے اور یہ تو یوں ہی ہے، ارے یہ مزار شریف یوں ہی نہیں ہے، تاریخ فرشتہ میں حضرت کا ذکر ہے۔ جو قلعہ جالور کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا، سرکار غریب نواز میں عرضی پیش کی تو الحمدللہ غریب نواز کے یہاں تو سب ملتا ہے، زور سے بولیے، تمہارا در دارالسلام ہے یا خواجہ، کہ تیرے ہی نام سے چلتا ہے ہمارا کام یا خواجہ، سبحان اللہ۔ حقیقت میں جو جاتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کا دربار تو ہے ہی ایسا، ایک دو نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں، ہزاروں شیخ و برہمن ہیں حاضر دربار، ہاں یہیں پہ ملتے ہیں دیر و حرم غریب نواز، سبحان اللہ۔ دیکھ لو آپ ماشاء اللہ تعالیٰ، حضرت نے ان کو بھیجا، ایک اللہ کے پیارے بندے ماشاءاللہ جا کر فوج میں شامل ہوئے اور کہہ دیا کہ جو ہے جنگ ہوگی اور لڑائی ہوگی اور لڑائی میں میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے دن فرمایا اور کہا جب میں شہید ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اوپر پہاڑ کے اوپر قلعے کے اوپر وہیں دفنانا۔ بتائیے آپ حضرات، تو اور میرا یہ غلام ہے، میرا یہ خادم ہے، تو لہٰذا اس کو پورا پالی پرگنہ دینا۔ بتائیے جب آپ نے فرما دیا تو وہی ہوا کہ جو ہے جنگ ہوئی، آپ شہید ہوئے، آپ کو اوپر دفنایا گیا۔ آپ جا کے دیکھیں جالور کے قلعے کے اوپر آج بھی حضرت کا مزار شریف موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے جو خادم تھے پورا پالی پرگنہ ان کو دیا، اور الحمدللہ آج بھی کچیڑی والی درگاہ سے نام سے مشہور ہیں، آپ جا کے کبھی حاضری دیں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کچھ نہیں، یاد رکھو یہ جتنے بھی صوفی علیہ رحمہ کے جو ہے درگاہ کے باہر دیکھو وہاں تک کتنی جو ہے سینکڑوں بیگھہ زمین اللہ والوں کی، زور سے بولیے۔ لوگ بستے ہیں جودھ پور کے اندر مسیح اللہ شاہ مسیح اللہ علیہ رحمہ، دیکھیں آپ منڈو روڈ پر ہی ہے، بس انہوں نے تو بادشاہوں نے ان کو گفٹ دی تھی کہ آپ اس میں کھیتی کریں، کچھ بوئیں اور مسجد میں چراغ کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ والوں کو کیا کھیتی کرنا، کیا انہوں نے تو قبرستان کے لیے وقف کر دیا، ایسی کھیتی کی جو ہمیشہ ہری رہے گی۔ اس میں قبرستان ہے شاہ مسیح اللہ علیہ رحمہ جو دیر روز ہری ہو رہی ہے۔ بتائیے آپ حضرات، وہ تو جلتی نہیں ہے، خاک نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ جو ہے روز کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ویرانہ کہاں ہے، تو کہا آبادی کہاں، کہا سامنے آبادی، جا کے دیکھ لو۔ وہاں دیکھا تو قبرستان تھا، تو وہ واپس پلٹ کے آئے، یا تو کوئی دیوانہ ہے یا کوئی مستانہ ہے یا کوئی پاگل ہے۔ میں نے جو ہے آبادی پوچھی تو ویرانہ بتا دیا، واپس جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا اصل آبادی یہی ہے، زور سے بولیے۔ کہا جب تم آبادی پوچھ رہے ہو تو آپ نے ویرانہ بتا دیا، کہا یہ ویرانہ نہیں ہے، اصل آبادی یہی ہے کہ شہر کے شہر اجڑیں گے لیکن یہیں آ کے بسیں گے، یہیں آ کے بسیں گے۔ اصل آبادی وہ نہیں ہے، اصل آبادی یہ ہے۔ ہزاروں بستیاں اجڑی، اجڑ کر تجھ میں آ بسیں، پھر بھی یہ شہر خاموشاں تیری ویرانے نہیں جاتی۔ یاد رکھیے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جانا ہے اور آخرت کی طرف جانا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تیاری کریں، ہم بھی تیاری کریں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں اور اپنی بیگم کو بھی، اور اپنے اگر والدہ محترمہ بھی اگر نماز نہیں پڑھتی تو لہٰذا ان کو بھی ادب کے ساتھ کہیں اور ان کو بھی جو ہے نماز کا کہیں، والد صاحب کو بھی کہیں۔ جب آپ دوسری جو ہے چیزوں کے لیے کہہ سکتے ہیں تو کیا نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اپنے اہلیہ کو، اپنی والدہ محترمہ کو، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے جو ہے گھر والوں کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعوت دیں، سارے لوگ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز جب ہم ادا کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت نازل فرمائے گا
اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے تمہیں وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں بندے کا خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس پوچھو تم ان اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ آج میں بتاؤں ابھی دور چل رہا ہے زیادہ تر بابا لوگوں کا، تعویذ ڈورا، بڑے بڑے بال رکھ لیے، 10 20 انگوٹھیاں پیر لی اور الا اللہ کی ضرب لگا ہوا جیسے کو سیدھو مدینے میں آیا ہے اور آوے جو بونلیاں نکل ہیں کیراموں نکل، نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں، تیرے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو بیچارہ دکھی آدمی آ کے کہتا ہے ارے صاحب میرے تو بہت معاملہ، ارے تیرے تو بہت گڑبڑ ہے، تیرے تو ہے نا روزی باندھ دوڑی ہے، تو روزی باندھے گا کون بتائیے؟ گویا کہ ایسا کہہ رہا ہے اللہ تو تجھے رزق دینا چاہتا ہے، کسی بابا نے تیرا رزق باندھ دیا ہے۔ ارے خدا کے بندو، رزق جب رب دے گا تو باندھے گا کون ہیں؟ کسی کے باندھنے سے کوئی بندھے گا؟ کوئی بکری ہے کہ باندھ دے گا؟ میں نے کہا ہاں باپ جی ایسے ہی ہو رہا ہے، میرے تو 1 مہینہ ہوگا کام بالکل نہیں چل رہا ہے۔ وہ جیسے وہ اسی سے پوچھ رہا ہے اور اسی کو کہہ رہا ہے۔ ارے بابا جو کہہ رہا ہے اس پہ تو لوگ پھٹ توجہ۔ کل میں ڈیسا میں تھا گجرات میں دوپہر میں، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ہمارے تو روزی بندی اڑی ہے، میرے ہمارا تو یہ ہو رہا ہے، میرے وہ ہو رہا ہے۔ ارے یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروان، حقیقت میں گجرات کیا راجستھان کیا جو ہے دوسری جگہ پہ دیکھے، سب جگہ آج کل حالات یہ ہو رہا، کوئی کسی کو نہیں باندھ سکتا، یاد رکھیے۔ اور آج کل چیلیاں بھی گھنی ہوگی، سمجھ گئے؟ اب بابا تو ہے وہاں صاحب اور چیلیاں بھی بہت ہوگی، اب ایسی چیلیاں ہیں بس ان کے پاس آپ نذرانے کے تھیلیاں پہ پہنچو بلی، تم یہ حال ہو گیا، ایسی چیلیاں بڑھ گئی ہے۔ چیلیاں کا حال اتنا خراب ہے کہ بس کہ میرے میں تو وہ باپ جی آتے ہیں، میرے تو میران داتا رہا ہے۔ ایک ہمارے محلے میں تھا وہاں صاحب، وہ کہہ رہا میرے میں ابراہیم علیہ السلام آوے۔ وہ بتائیے آپ، ایسے ایسے لوگ فرضی واڑا چل رہا ہے، اور وہ جیسے ہی کہ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تو تجھے بکرا کرنا پڑے گا، بتائیے آپ، اس کو بکرا کرا دے وے اور کوئی ذبح ہو نہ ہو اس کو تو ذبح کر ہی دیتا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، بتائیے۔ بیچارے علماء مسجد میں چلا چلا کے کہتے ہیں ارے تم باباؤں کے چکر میں مت پڑھو، تم نماز پڑھ لو، تم جو ہے تسبیح فاطمہ پڑھو، تم بسم اللہ شریف کا ہی ورد کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں، علم میں، عمر میں برکتیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نہیں وہ کہوے نہیں پھوگٹ کی دیوڑی کی چیز کی قدر نہیں ہے۔ علماء کرام کو ہم کیا دیتے ہیں بھائی؟ ارے بہت سارے لوگ تو مصافحہ بھی نہیں کرتے، وہیں سے جمعہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہیں سے باہروں ہی جاتا رہے، کیا دیتے ہیں ہم علماء کو بتائیے؟ لیکن بابا کو 10,000 روپے دے رہا ہے، 20,000 دے رہا ہے، آدمی نہیں تو لگیاں کو کوس رہے ہیں یہ بابا لوگ۔ لگیاں کا کہہ دیا تیرا معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے، یہ حال ہے، تو وہ کیسے ہی کر کے پیسے لائے گی بتائیے آپ حضرات؟ اس کو اس طرح لوٹ مار مچ رہی ہے۔ ہم لوگ ایسی بات کہتے ہیں مولانا لوگ، تو یہ بابا لوگ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ تعویذ ڈورے کرنے والے صاف صاف۔ لیکن شان یہی ہے علماء کی کہ وہ حق بات کہتے ہیں، زور سے بولو۔ حق بات کہنا عالم ہی کی شان ہے، اگر حق بات نہیں کہتا ہے تو وہ عالم نہیں، گونگا شیطان ہے۔ اس لیے عالم جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ سبحان اللہ۔ عالم ہمیشہ سچی بات بتائے گا، اس لیے علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں، علماء ہی آپ کے بچے کو سنوارے گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ عالم ہی سنوارے گا۔ دیکھ لو اللہ والے کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ عالم ماشاء اللہ تعالیٰ کسی کیسا ہی آدمی ہو، چاہے نماز نہیں پڑھتا ہو، لانگ لگاتا ہو، دھوتی لگاتا ہو، یا مونچھے اس کی لمبی ہو، لیکن عالم دین کہے گا دیکھ بھائی تو مومن ہے، تیرا نام بتا، وہ کہے گا میرا نام عبد القادر ہے، زور سے بولو۔ کا نام تو تیرا بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، ایک تو ہی عبد القادر ہے، ایک وہ عبد القادر ہے، زور سے بولو۔ کہ ماشاء اللہ تعالیٰ جب اس سے بتائیں گے تو وہ کہے گا حقیقت میں نام تو میرا عبد القادر ہے۔ تو پھر نام تیرا پیارا ہے تو کام بھی تیرا پیارا ہونا چاہیے۔ عالم اس کو کیسے سنوارتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کو سیدھی بات بتائیں گے تو اس کو وضو کا طریقہ بتائیں گے، وضو کرنا سیکھ گیا تو ماشاء اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری مونچھ ہے نا، تیری لمبی گھڑی ہے،
تو چبر کا دیں گے کینچی کا مونچھے پست کرا دیں گے، زور سے بولیے. پھر کہیں گے داڑھی بھی رکھ لے کہ آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ. چولا پاجامہ پہن لے، ڈھیلا لباس پہننا آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ. ہیں ڈھیلا لباس پہننا، آج تو ڈھیلا لباس مرد تو مرد، عورتیں بھی نہیں پہنتی. عورتیں برقعے بھی آج کل جرسی کے چلے، آپ کو پتا ہے جرسی کے برقعہ پہنتی ہے، پھر بھی جرسی کے اتنا ٹائٹ برقعہ پہنتی ہے جیسے کوئی ناگور کی سنڈاسی سے کھینچ کے چڑھائیں ان کے، یہ حال ہو گیا. ارے خدا کی بندیوں، اسلامی لباس اور جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت یہی ہے کہ ڈھیلا لباس پہنے. یہ دیکھ لو مولانا لوگوں کے ایسے ڈھیلے ہوئے ہیں، جیسے ایک میں دو بڑھ جو بولو ہوگا کہ نہیں، ڈھیلے کیوں ہوتے ہیں بھئی؟ مولانا بھی تو چست پہن سکتے ہیں. یہ جبہ ہم نے مکہ شریف سے ابراہیم خلیل روڈ سے یہ مولانا امیر الدین صاحب نے ہم نے جو ہے خریدا تھا الحمدللہ. 2 جبے ایسے ہی اس وقت ہی جب حضرت کا جو ہے وصال ہوا تھا 2011 میں ہی، جون کے مہینے میں ہی جب ہم آئے وہاں سے مدینہ شریف سے، تو ہمیں چلا پتا کہ پیر صاحب رخصت ہو گئے ہیں. وہ جون کا مہینہ حقیقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر پھر کہتے ہیں میرے سے کیا معلوم کون سی خطا ہو گئی ہے. اوہو، یہ خطا کو ٹارچ سے تلاش کر رہا ہے کہ میرے سے کون سی خطا ہو گئی. ارے تیرا لباس دیکھ، تیرا چہرہ دیکھ، تیری مونچھیں دیکھ، تیرا حلیہ دیکھ. آج خطا پہ خطا کیا جا رہا ہے، غلطی پہ غلطی کی جا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہا کون سی خطا ہو گئی ہے. الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان گناہوں کا خطاؤں کا پتلا ہے. اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھے، دعا کرے، مولا میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے غلطی کر لی، تھانے دار کے سامنے کھڑا ہے، سر مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا. پھر ڈنڈا اٹھاتا ہے نا تو وہ ایسے کرتا ہے معاف کر دیجئے. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر وہ جھک جاتا ہے، پھر نہیں مانتا، پھٹیڑ پڑتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے اور ناک رگڑنے لگتا ہے کہ معاف کرو. یاد رکھو پھر جو ہے آخر چاہے کیسے ہی جو ہے خطا کار ہے اور کیسے ہی مجرم ہے، رحم آ ہی جاتا ہے. آئندہ مت کرنا، چلو چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھو ایسے ہی بندہ جب مسجد میں آتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے. زور سے بولو مولا تیرا خطا گار بندہ ہوں، تیرا گنہگار بندہ ہوں. اور یوں ہاتھ اٹھا کر یہاں تک کانوں کی لو تک لاتا ہے، گویا کہ دنیا کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے، بس مولا ہے بندہ ہے. زور سے بولو. گویا کہ نماز تم ایسے پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر خدا کو نہ دیکھ سکو تو کم سے کم یہ خیال تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر حقیقت میں ٹھیکیدار کوئی دیکھ تو رویندر کمٹھا بھی مزدور صحیح کرے، مینیجر دیکھتا ہو تو کمپنی میں لوگ جو ہے کاریگر کام صحیح کرتے ہیں. اور مینیجر کھڑا ہے، مینیجر دیکھ رہا ہے، ٹھیکیدار دیکھ رہا ہے. اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو صحیح نماز پڑھے گا، صحیح نماز پڑھے گا. تو ہمارے آقا نے کتنا پیارا طریقہ بتایا. بندہ اس کھڑا ہو گیا اور جو ہے اب پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب خدا کی تعریف کر رہا ہے اور پھر جھکتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. مولا اب تو تم معاف فرما. اب خدا کی بارگاہ میں بڑائی کر رہا ہے اور پھر واپس کھڑا ہوتا ہے، کہتا سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی تو فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، اب ناک رگڑتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. مولا میں تو تیرا خطا کار اور خاکی بندہ ہوں، تو میرا بلند و بالا رب ہے. سبحان اللہ. ایسی تعریف کریں گے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ یاد رکھو ایسا معاف کرے گا، ایسا معاف کرے گا. آقا فرماتے ہیں بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اس کی گناہوں کی گٹھری باندھ کر سر پہ لاد دیتے ہیں. بندہ جب رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے، سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر دیکھو پت جھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے ہیں درختوں کے، اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر نبی نے یوں ہلایا، جھنجھیڑی دی تو پتے گرنے لگے. آقا نے فرمایا ابو ذر دیکھ لو بندہ جب نماز ادا کرتا ہے
جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں نا، ایسے ہی بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ جڑتے ہیں۔ الحمدللہ، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ اللہ والے ہیں، سبحان اللہ، ان کی نقش قدم پر چلو، یہ نبی کے سچے غلام ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا انشاءاللہ کبھی نہیں بہکے، کبھی نہیں بہکے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ نبی کے غلام کہیں بھی گئے ہیں تو زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے۔ نبی کے غلام دیکھو کہاں سے چلے ہیں، بغداد شریف سے، زور سے بولو، اور کہاں پہنچے ہیں، زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا۔ دیکھو یہ سنجر سے چلے ہیں اور اجمیر معلیٰ میں آ کے رکے ہیں تو زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا۔ تھا جو ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا جو ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، زور سے بولیے، تاکہ بن جائے یہ ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے۔ حقیقت میں سرکار غریب نواز کو دیکھو، الحمدللہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے، کتنا لمبا سفر کیا، سنجر سے چلے اور ماشاءاللہ بغداد محلہ، اور کہاں مدینہ شریف، مکہ شریف، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ کہاں کہاں پہنچے۔ اور ایک دن آپ کے پیر و مرشد نے کہا، دیکھو بیٹا دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، کب تیرا بیڑا پار ہے، سبحان اللہ ہیں۔ اور گئے مکہ شریف، یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا اسے قبول فرما، تو آواز آئی ہم نے قبول کر لیا۔ مدینہ شریف گئے، آقا تیار ہم نے کر دیا، ڈیوٹی آپ لگا دیں، ماشاء اللہ تعالیٰ، تو سیدھی اجمیر کی پہاڑیاں نظر آنے لگی، زور سے بولو، اور تشریف لائے، سبحان اللہ ہیں۔ کہاں پہنچے، کہاں سے چلے، سبحان اللہ، کوہستانوں میں، بیابانوں میں، سنگ لاخ وادیوں میں چلتے رہے، سردی گرمی برسات کے موسم آتے رہے، اور غریب نواز سرکار یہاں تک پہنچے ایک بھی نماز کا سجدہ بھی قضا نہیں ہویا۔ اور ہم اجمیر شریف تک جاتے ہیں 10 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خواجہ کے دیوانے۔ یاد رکھو کہنے سے نہیں ہوتا ہے، خالی جو ہے کھوکھلا دعویٰ کرنے سے۔ میں یہاں کھڑا کھڑا کہہ دوں میں حجاز کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا تو لوگ کہیں گے مول صاحب کے کیا ہو گیا، بولو یہی کہیں گے نا۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا تو یہی کہیں گے پہلے پکڑ تو صحیح بھائی ہیں، مضبوطی سے پکڑیے، سبحان اللہ۔ اس لیے غوث اعظم کا دامن تو بڑا پیارا ہے، ایسا دامن ہے، ایسا دامن ہے کہ چوروں نے پکڑا تو ولی بن گئے، ڈاکوؤں نے پکڑا غوث اعظم کا دامن تو ولی بن گئے۔ ایسے بنے ولی، ایسے بنے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے بیابان میں، سنسان میں، ایک ڈاکو نے آپ کا جبہ پیچھے سے پکڑا اور کھینچنا چاہتا تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا اس کی نیت چاہیے کیسی ہی ہے، دامن تو تیرے عبد القادر کا پکڑا ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس کو ولی کامل بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، بتائیے ڈاکوؤں نے دامن پکڑا ولی بن گئے،
ہم دامن پکڑے بیٹھے ہیں، برسوں سے نمازی نہ بن سکے؟ یاد رکھیے کچھ نہ کچھ تو کھوٹ ہے، اس لیے کوشش کرو کہ ماشاءاللہ دامن تو بہت پیارا ہے۔ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا۔ سبحان اللہ، دامن تو بڑا پیارا ہے، لیکن اس دامن کو پکڑو مضبوطی سے، نماز کی پابندی کرو۔ ہم جب قادری ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، چشتی ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، تو لہٰذا کون نماز پڑھے گا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے صبح سویرے جلدی اٹھ کر خود بھی نماز پڑھو، اور دھیرے سے گاڈا مت بجاؤ، بلکہ زور بچیڑا لگو، بچیڑے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھن ادھر سے گاڈو بند کر جاتا رہے، ہوڑے سے کیوں ادھر سے ڈنڈیا رکھو ہے، ہاں زور سے بچیڑو، سب گھر والوں کو اٹھاؤ، ایک لا جنت میں جانے کا منڈا مت دو، اولاد نیکیاں لے لے گی، یاد رکھیے بیٹے پوتے نیکیاں لے لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی نماز پڑھیں، گھر والے بھی نماز پڑھیں، سب لوگ نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو چہرے پہ نور آئے گا، دل میں سرور آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جلسہ بہت پیارا آپ نے سجایا، یہ ماشاءاللہ تعالی روحانی ایک مرکز ہے، سبحان اللہ، جو درگاہ بڑے پیر صاحب سے برسوں سے الحمدللہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اور ہم بھی ماشاءاللہ تعالی برسوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرکار پیر ذوالفقار علی صاحب سید صاحب کے جو جانشین اور الحمدللہ انہی کے پیارے نواسے جو ماشاءاللہ آج اس آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین ہیں اور مکمل طور پر ذمہ داری سنبھالے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کو اور زیادہ دینی اور اسلامی اور درگاہ کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ تعالیٰ سید صاحب کے ساتھ الحمدللہ کندھے سے کندھا نہیں، بلکہ میں بتاؤں جیسے وہ کوئی تو کہتا ہے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں، جب یہ آواز دیں تو فوراً ان کے کام کو یہ مت سمجھو کہ ان کا کام ہے، بلکہ یہ کہو دین کا کام ہے، سبحان اللہ۔ جو بلائیں جب بلائیں ماشاءاللہ حاضر ہوں، اور ماشاءاللہ تعالیٰ جو حکم کریں تو لہٰذا اکیلا کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے کارواں بنتا گیا، سبحان اللہ۔ سبھی لوگ کوشش کریں، اتنی بڑی ماشاءاللہ خانقاہ ہے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ جس کا ذکر الحمدللہ دور دور تک جو ہے ہوتا ہے، کتابوں میں ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہاں سے فیض بھی حاصل کرے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ دوں گا تو یار اتنے میں تو کوئی دوسرا کام کر لوں گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پوچھ لو سید صاحب بیٹھے ہیں، کبھی بھی ایک فون بھی آ جاتا ہے تو الحمدللہ برسوں سے ہماری تو کیا مجال ہے ہم منع کریں، مفتی اعظم راجستھان بھی منع نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، یہ الحمدللہ ایک دینی کام ہے، دینی ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں اس کے اندر جو کام ابھی باقی ہیں اور زیادہ کوشش کریں، اور ماشاءاللہ تعالیٰ نمازیوں کی بھی تعداد بڑھائیں۔ ابھی اتنی بڑی اپنی ماشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مسجد اور خانقاہ ہے، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ادھر لائیں ماشاءاللہ تعالیٰ، آئیے نماز پڑھنے۔ جب گھر سے چلیں نا، ہر آدمی جیسے 10 نمازی ہیں، 2 آدمی بھی لاوے نا تو ماشاءاللہ تعالیٰ 10 کے 30 ہو جائیں گے سیدھے، سبحان اللہ۔ بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک آدمی ایک بھی لاوے تو ڈبل تو ہوئے، تو لہٰذا نمازی بھی بڑھو، سبحان اللہ۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں آ کے ہی نماز ادا کریں، یا نماز ادا کر کے حاضری دے کے نکلیں گے، کیا معلوم اللہ کے ولی کی ایک نگاہ پڑ گئی اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ مولا تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے